आर्यन उठो, हमें फौरन जाना है। जारून जो खाना खाकर राहेल की कॉल आने पर आवाज ठीक से ना आने के बायस टेबल से उठकर थोड़ा साइड पर हुआ था। उसने वापस आते आलियान से कहा, जो अभी तक खाना खाने में मसरूफ था। पर कहाँ? आलियान ने चमचा मुंह में ही रखे पूछा तो जारून ने जवाब देने के बजाय इसे खींच कर खड़ा किया। बातें करके वक्त जाया मत करो और जल्दी से गाड़ी निकालो, मैं 2 मिनट में आया। उसने चमचा उसके मुंह से निकालते ही गुस्से से टेबल पर पटका तो आलियान को मामले की नजाकत का एहसास हुआ। ओके, मैं गाड़ी निकालता हूँ, आ जाओ तुम। मजीद कोई सवाल करने की बजाय उसने चाबी लेते बाहर का रुख किया और जारून मोबाइल पर किसी को कॉल मिलाते जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। यहाँ लाओ, मेरे पास बैठाओ मेरी बेटी को। खालदा बेगम ने सहर के साथ साथ नूर को भी लाउंज में आधा देखकर जुनैद के करीब से उठकर दूसरी तरफ सोफे पर बैठते कहा तो सहर ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाते नूर को इनके साथ बिठा दिया जहाँ सारा पहले से बैठी थी। कारी साहब शुरू करें। नूर के आते ही सिकंदर साहब जो उसी के इंतजार में बैठे थे, इन्होंने कारी साहब से कहा, जिन्होंने सिकंदर साहब के कहने पर पहले सारा और हारिस का निकाह पढ़ाना शुरू किया। अल्लाह, क्या करूं अब मैं? प्लीज मुझे ये गुनाह करने से बचा ले। नूर ने आंसू जो अब आंखों से बाहर आने को बेताब थे, इनको रोकने के लिए अपनी आंखें सख्ती से बंद की और एक बार फिर से वो मंजर इसकी आंखों नजरों के सामने घूमने लगा जब इसने अपनी जुबान से जारून के लिए इकरार किया था, या अल्लाह मुझे मौत दे दे, पर प्लीज कोई जिल्लत मजीद मेरी किस्मत में मत लिखना। भाई साहब के बोल इसे बहुत कुछ याद दिलाते गए तो इसने आंखों को मजीद सख्ती से बंद करते दुआ की। निकाह मुकम्मल होते ही सब ने दुआ के लिए हाथ उठाए और हारिस और सारा के रिश्ते की खैर बरकत के लिए दुआ की। बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले सिकंदर साहब ने हारिस को गले लगाते मुबारकबाद दी तो हाशिर के साथ साथ बाकी सब ने भी उठकर हारिस को मुबारकबाद दी और जुनैद जो अभी तक खामोश बैठा था उसने खालदा बेगम के घूरने पर उठकर हारिस के गले लगते इससे मुबारकबाद दी। मुंह मीठा कराओ भाई सबका, खालदा बेगम ने सहर को कहा तो इस वो मुस्कुराते हुए उठी और सबका मुंह मीठा करवाया। इसके बाद सिकंदर साहब ने कारी साहब को नूर और जुनैद का निकाह शुरू करने का कहा तो वो सर हिलाते पहले नूर से इसकी मर्जी पूछने लगे जो बिल्कुल गुमसुम सी बैठी मुसलसल अपनी मौत की दुआ कर रही थी। बेटा, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कारी साहब ने दूसरी बार पूछा तो खालदा बेगम के बुलाने पर इसे होश आया और इससे पहले कि वो जवाब देती सब लोग बाहर से आने वाले शोर पर इसकी बजाय दूसरी तरफ मुतवज्जा हुए जहाँ सबसे पहले एक नौजवान लाउंज में दाखिल हुआ। कौन है आप? हाशिर जो इसके करीब था उसने सबसे पहले उठते पूछा तो जारून ने जवाब देने के बजाय आबरू झुकाते इसे एक नजर देखकर कदम आगे बढ़ाए। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? इसकी बात का जवाब देने के बजाय इसने नूर के सामने आते सवाल किया। इसकी सांस उस शख्स की आवाज और चेहरे पर अटक सी गई थी। तुम होते कौन हो ये सब पूछने वाले, और तुम अंदर कैसे आए? हारिस ने इसे नूर के सर पर खड़ा देख कर कुछ नासमझी से उठकर इसके करीब आते पूछा तो बाकी सब भी इसी लड़की के पीछे 10-12 लोगों को लॉन्च में दाखिल होता देखकर कोई चोर डाकू समझकर उठ खड़े हुए। मैं कौन हूँ ये जानना ज्यादा जरूरी नहीं, इसने कहते हुए कदम हारिस की जानिब बढ़ाए और अपनी बात को जारी रखा, बल्कि ये देखना ज्यादा जरूरी है। अपने हाथ में पकड़ा कागज खोलकर इसके सामने करते वो खामोश हुआ। क्या है ये सब? निकाहनामे पर नूर के साथ साथ उसके दस्तखत देखकर हारिस ने झपट कर कागज इसके हाथ से लेते सवाल किया। लगता है पढ़े लिखे नहीं हो। तभी निकाहनामे पर अपनी बहन का नाम देखकर भी समझ नहीं आई कि ये क्या है। कागज उसके हाथ से लेते उसने हारिस की आंखों में देखते बेखौफ होकर बताया तो इसके साथ साथ लाश में मौजूद सब लोगों ने बेयकीनी से सुर्ख दुपट्टे में घूंघट निकाले बैठी नूर को देखा जो सबके बरअक्स अभी तक बैठी थी। क्या बकवास है कि सब, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ऐसी बात करने की? हारिस ने होश में आते ही जारून का गिरबान पकड़ा तो आलियान के साथ साथ बाकी 4 लोग भी इन दोनों की जानिब बढ़े, पर इससे पहले ही जारून ने हारिस के हाथ अपने गिरबान से झटके। अपने हाथ कंट्रोल में रखो वरना इनको तोड़ने में बस मुझे 1 सेकंड लगेगा। उंगली उठाते उसने सुर्ख आंखों से हारिस को वार्न किया। क्या समझते हो तुम, हम तुम्हारी दहशत से डर जाएंगे और इस जाली निकाहनामे पर यकीन कर लेंगे? हारिस का दिल अभी भी इस बात का यकीन करने के लिए तैयार न था। हाँ हाँ, जाली कहका लगाते उसने निकाहनामा कारी साहब की तरफ बढ़ाया। देखिए ये जाली है। खुद से वजाहत देने के बजाय उसने कारी साहब से पूछा जो पहले ही घबराए खड़े थे। इन्होंने खामोशी से निकाहनामा पढ़ करते देखा तो सिकंदर साहब ने हाथ उठाते इन्हें मना किया और नूर की तरफ कदम बढ़ाए जो बिल्कुल गुमसुम बैठी अपना ही तमाशा बनते देख रही थी।
یہ لڑکا سچ بول رہا ہے؟ اس کے سر پر کھڑے ہوتے ہوئے سکندر صاحب نے آہستہ مگر سخت لہجے میں سوال کیا۔ ابو، میں کہہ رہا ہوں نا یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، مجھے نور پر یقین ہے وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ حارث نے آگے بڑھتے اس کی سائڈ لی تو سکندر صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا۔ کوئی بھی اتنی بڑی بات یوں ہی نہیں بول سکتا، اور تم چپ رہو، میں پوچھ رہا ہوں نا۔ اس کی بات سنتے ہی انہوں نے چپ رہنے کا کہا اور نور کا بازو پکڑتے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا، جس کی وجہ سے اس کا دوپٹہ سرک کر سر سے کندھے پر آ گیا۔ کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ یہ لڑکا سچ کہہ رہا ہے یا نہیں؟ اس کے بازو کو دبوچتے انہوں نے گرجتے ہوئے پوچھا تو نور نے رونا شروع کر دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ انکار کرے یا اقرار۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، سکندر صاحب نے اس کے رونے کی پرواہ کیے بنا ہی چلاتے ہوئے سوال کیا۔ تو زارون جو خاموش کھڑا نور کے اقرار کا منتظر تھا آگے بڑھا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں نا اور ثبوت بھی دکھا چکا ہوں، تو کیوں آپ چلا رہے ہیں اس پہ؟ تم سے بات نہیں کر رہا اس لیے خاموش رہو۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سکندر صاحب نے وارن کیا اور نور سے پھر سے سوال کیا، جس کا جواب اس نے زبان کی بجائے ہاں میں سر ہلایا۔ ابو، میں خود نہیں کی، اس نے زبردستی ہمت کر کے اس نے اقرار کی بجائے اپنی صفائی دینا چاہی۔ اس سے پہلے ہی سکندر صاحب کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پر نشان چھوڑتے اس کے ہونٹ کو زخمی کر گیا۔ بے شرم، بے حیا، پیدا ہوتے ہی اب تمہارا گلا دبا دیتا تو اچھا تھا۔ کہنے کے ساتھ انہوں نے دونوں ہاتھ اس کے گلے پر رکھتے دبایا تو زارون نے زور سے انہیں پیچھے دھکا دیا۔ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، پر کیا سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ پسٹل نکالتے اس نے غصے سے دھاڑتے ہوئے اس کا رخ سکندر صاحب کی طرف کرتے سب کی بولتی بند کی۔ اب کسی نے کوئی اور بکواس کی تو میں شوٹ کر دوں گا۔ نور کا ہاتھ پکڑتے اس نے جتنی سختی سے کہا، نور نے اتنی ہی بے رخی سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ حارث بھائی پلیز میری بات سنیں، اس نے میرے ساتھ زبردستی۔ نور نے حارث کے سامنے ہاتھ چھوڑے تو اس نے سکندر صاحب سے بھی زوردار تماشا اس کی گال پر مارا۔ زبردستی؟ زبردستی کوئی نکاح نہیں کر لیتا، کیا اور زبردستی کی تھی تو مر جاتی پر یہاں واپس نہ آتی۔ ذلت اور غصے سے پاگل ہوتے حارث چلایا تو زارون کی برداشت جواب دے گئی۔ اس نے پسٹل حارث کی طرف کرتے فائر کیا، جو آلیان کے بر وقت ہاتھ مارنے پر دیوار میں جا لگا۔ یار کیا کر رہے ہو؟ آلیان زارون کے ہاتھ سے پسٹل پکڑا تو وہ حارث کو مارنے کے لیے آگے بڑھا، پر اس سے پہلے ہی آلیان نے اسے سنبھالا۔ اسے کہو دفع ہو جائے، میری نظروں سے دور چلی جائے، اب میں اس کے غلیظ وجود کو مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ سکندر صاحب نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے کہا تو نور نے حارث سے نظر ہٹا کر بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا تو اس کے اپنے تھے۔ توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا، پر شکر ہے میرا بیٹا بچ گیا۔ میں تو ایسے ہی اس کی پسند کی بجائے اسے معصوم سمجھ کر بہو بنا کر لے جا رہی تھی، پر لاکھ لاکھ شکر ہے وقت پر حقیقت کھل گئی۔ خالدہ بیگم نے کانوں کو ہاتھ لگاتے کہا تو نور نے اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ایک نظر حارث کو دیکھا جو منہ موڑے کھڑا تھا۔ بھائی، نور نے ہمت کر کے پھر سے کوشش کی، پر اس سے پہلے ہی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا اور وہیں حارث کے قدموں میں زمین بوس ہو گئے۔ نور، زارون نے آگے بڑھتے اسے اٹھایا اور ہوش میں لانے کی کوشش کی تو پریہ بیگم زارون کا دھیان نور کی طرف دیکھ کر سکندر صاحب کے قریب آئیں۔ بھائی صاحب، اب جو ہونا تھا ہو گیا، اور اس لڑکی نے پتہ نہیں اور کیا کیا گل کھلائے ہونے ہیں، اس لیے میں کہتی ہوں اسے اس لڑکے کے ساتھ دفع کر دیں تاکہ مزید بدنامی نہ ہو۔ ان کے کان کے سے قریب ہوتے انہوں نے سرگوشی کی تاکہ زارون کو سنائی نہ دے۔ میں اسے یہیں دفن کر دوں گا، پر اس لڑکے کے ساتھ کبھی نہیں بھیجوں گا۔ سکندر صاحب کی بجائے حاشر جو کمرے سے سکندر صاحب کا پسٹل لے کر آیا تھا، اس نے اسے زارون کی طرف کرتے کہا اور ساتھ ہی فائر کیا، جو گارڈ نے پکڑنے کے باوجود زارون کے بازو میں لگا۔ میں تم سب کا خون پی جاؤں گا۔ حاشر نے ان سب کے ہاتھوں میں مچلتے شور مچایا اور زارون اپنے بازو سے بہتے خون کی پرواہ کیے بنا نور کو نرمی سے اٹھایا۔ عالیہ نے آگے بڑھتے مدد کے لیے ہاتھ بڑھائے پر زارون کے گھٹنے پر سائڈ پر ہوا تو اس نے باہر جانے کی قدم حاشر کی جانب بڑھائے جو اب اسے گالیاں دے رہا تھا۔ اتنے ہی الفاظ منہ سے نکالو جن کا حساب بعد میں دے سکو، اور تم جانتے نہیں کہ زارون علی کیا چیز ہے، وہ اس سب کا بدلہ تم لوگوں سے لے کر رہے گا۔ اور رہی بات نور کو یہاں سے نہ جانے دینے کی، تو تمہارا باپ بھی مجھے اس لیے لے جانے سے نہیں روک سکتا۔ زارون نے اپنا غرور اور سختی اپنے الفاظ میں سموتے حاشر کو دھمکی دی، اور تکلیف کے باوجود بھی وہ نور کو سنبھالتے آگے بڑھا اور پھر سے رک کر پلٹا۔ ویسے مجھے کافی افسوس ہوا، تم لوگوں کو نور کی بات سن لینی چاہیے تھی، کیونکہ وہ تم سب کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ میں نے نکاح اس کی مرضی کے بغیر گن پوائنٹ پر کیا تھا، اور اس میں نور کا کوئی قصور نہیں تھا، اور نہ ہی وہ مجھے جانتی تھی، اور یہ تو میری ضد تھی جو میں نے ہر حال میں پوری کی۔ میں اس کا اپنا نہیں تھا، پر تم لوگ تو اس کے اپنے تھے نا، تو کیوں نہیں سنی اس کی بات؟ کیا اپنی تربیت پر اتنی ہی بے اعتباری تھی، یا غیرت نے آنکھوں پر بٹی باندھی دی؟
زارو نے سچ بتاتے نور کے کردار کو سب کی نظر میں پاک کرنے کی کوشش کی اور مزید کوئی بات کیے بنا سب کو ساکت چھوڑے اسے لے کر باہر نکل گیا تو آلیان نے گارڈز کو اشارہ کرتے سب کو سنبھالنے کا کہتے خود بھی اس کے پیچھے ہی باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ زارون نور کو لے کر پیچھے والی سیٹ پر بیٹھا، آلیان نے آگے بیٹھتے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور گیٹ سے باہر نکالتے ہسپتال کی طرف بڑھائی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے اس نے زارون سے پوچھا جو سر پیچھے سیٹ کی بیک پر سے لگا چکا تھا۔ ٹھیک ہوں، بس جلدی کرو، نور کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس کی سانس اکڑتی دیکھ کر زارون نے فکر مندی سے کہا تو آلیان نے سپیڈ مزید بڑھائی اور گاڑی سنبھالتے احمد جو ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا دوست بھی تھا کو کال کر کے ساری بات بتاتے تمام انتظام کرنے کا کہہ دیا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ ہسپتال پہنچے تو احمد نے تمام انتظام مکمل کر لیے تھے۔ ان کے آتے ہی اس نے نور کو ڈاکٹر عائشہ کے سپرد کرتے خود نور زارون کی جانب بڑھا جو مسلسل خون بہنے کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ گولی نکالنے کے 2 گھنٹے بعد زارون کو ہوش آیا تو اس نے پہلا سوال نور کے متعلق کیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، نرس بریک ڈاؤن ہوا ہے جس کی وجہ سے ابھی تک ہوش نہیں آیا، ڈاکٹر کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ آلیان جو پچھلے 2 گھنٹے سے گھن چکر بنا کبھی نور کو دیکھتا کبھی زارون کو، اب زارون کے ہوش میں آتے اس نے شکر ادا کیا کہ دونوں میں سے ایک تو ٹھیک ہے۔ مجھے نور کے پاس جانا ہے۔ زارون نے ہاتھ میں لگی ڈرپ کھینچ کر اتاری اور اٹھ کر باہر کی طرف بڑھا تو آلیان نے سر پکڑا۔ زارون رک جاؤ، کیا ہو گیا ہے یار؟ ڈاکٹر نے تمہیں ریسٹ کرنے کا کہا ہے۔ بھاڑ میں گیا ریسٹ، مجھے نور کے پاس جانا ہے بس، زارون نے چکر آنے کے باوجود دوسری جانب بڑھتے ہوئے کہا تو آلیان نے اس کے پیچھے اب آتے کمرے کی طرف اشارہ کیا جہاں نور کو رکھا گیا تھا۔ نور کمرے میں داخل ہوتے اس نے بیڈ کے قریب جاتے اسے پکارا جو ابھی تک ہوش سے بیگانہ تھی۔ سر پلیز آپ پیشنٹ کو ڈسٹرب مت کریں، وہ پہلے ہی کافی اسٹریس میں ہے۔ آلیان کے ساتھ نرس نے اندر آتے زارون کو منع کیا۔ ڈاکٹر کہاں ہے؟ زارون نے جواب دینے کے بجائے پوچھا تو اس نے ساتھ والے کمرے کی طرف اشارہ کیا تو زارون آلیان کو وہاں رکنے کا کہتے خود ڈاکٹر کے کمرے کی جانب بڑھا تاکہ نور کی کنڈیشن کے متعلق پوچھ سکے۔